اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ 2-3 جمعہ مبارک سے سورہ البقرہ کا درس قرآن جاری ہے اور اس کا دوسرے رکوع کی کچھ آیا کریمہ وہ رہتی ہیں، اور 2 رکوع میں ایک پورا مضمون ہے۔ اگر اس کو جو 2 رکوع ہیں اس کو بار بار پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ پورے قرآن پاک کا جو ہے وہ حاصل پا لیتا ہے۔ تو اس لیے بڑی اہم چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا شروع ہے، سورہ البقرہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ سمجھانے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر ظاہر اور باطن پاک نہیں تو یہ قرآن پاک تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ھدی للمتقین، اس لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ پہلے تمہاری زمین کو زرخیز کیا جائے، پھر اگلی فصل جو ہے، پہلے دن تو فصل نہیں ہو جاتی تو زمین زرخیز کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی کہ پہلے ان چیزوں کو دور کرو، اپنی غلاظت کو دور کرو۔ دیکھیں نا، بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ، سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، پہلے انکار کرو کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، پہلے نفی کرنی ہے، تو پھر آ کے کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، پہلے اس چیز کی نفی کرنی ہے کہ کوئی الہ نہیں صرف اللہ ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنی ذات کی نفی کرو، پہلے اس کی راہ میں مر جاؤ، اس کی راہ میں۔ وہ مولانا روم کی ایک حکایت ہے بڑی خوبصورت سی، وہ بات سمجھاتے ہیں حقائق ایک بیان کر کے، تو مولانا روم حقائق بیان کر کے پھر ایک سبق دیتے ہیں بندے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس ایک طوطا تھا پنجرے میں، تو وہ ظاہر ہے غلامی ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، تو وہ طوطا روتا رہتا کہ میں کبھی ہواؤں میں اڑتا تھا، کبھی اپنے ساتھیوں میں جنگلوں میں دریاؤں میں ہواؤں میں اڑتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے چند ساتھی طوطے جو ہیں وہ اس کے پنجرے کے پاس آ گئے، مالک گھر میں نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یار تم خوش قسمت ہو کہ اڑتے پھرتے ہو، کبھی میں بھی تم میں اڑتا پھرتا تھا، تو میرا کچھ کرو۔ تو ان طوطے جو تو آئے تھے نا اس کے پاس، ان میں ایک سیانہ طوطا بھی تھا، تو وہ اس نے کہا بات یہ ہے جب تک بولتے رہو گے، ٹیں ٹیں کرتے رہو گے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ پر موت طاری کر لو، کچھ لمحوں کے لیے اپنے مالک کے سامنے مر جاؤ تو یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو بولتے رہو گے بولتے رہو گے بولتے رہو گے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے، اب مالک آیا تو طوطا جو ہے وہ اس نے گردن ٹیڑھی کر دی جیسے وہ مر گیا۔ اب مالک نے اسے ہلایا جلایا، وہ نہیں اٹھا۔ اس نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے پنجرہ کھولا، طوطے کو باہر پھینکا تو طوطا اڑ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سیانے کی بات پر اس نے کچھ لمحوں کے لیے عمل کیا اور اپنے مالک کے سامنے مر گیا، اور مر گیا تو قید سے چھوٹ گیا، کامیاب ہو گیا، اپنے ساتھیوں میں مل گیا۔ اسی طرح انسان کا حال ہے کہ اپنے مالک کے سامنے ایک مثال دینے کے لیے وہ مالک ہو رہا ہے، یہ مالک ہو رہا ہے، یہ سمجھ آئی؟ تو فرمایا وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے سامنے اپنی خواہشات کو مار دو، پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں جہنم سے آزاد بھی کر دے گا اور صالحین کی صحبت بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت کرنا اور مجھے صالحین میں رکھنا، مجھے۔ تو یہ دعائیں انبیاء کرتے رہے۔ تو کہنے کے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک، بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اس کو صاف کرو، اپنے کانوں کے پردے کھولو، اپنی زبان کے پردے کھولو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، اور ظاہر و باطن کو پاک کرو۔ دیکھیں اگر آپ جمعہ شریف کے لیے آئے ہیں تو آپ کچھ تیاری کر کے ہیں، غسل کر کے ہیں، خوشبو لگا کے آئے ہیں، نیت کر کے آئے ہیں، تبھی کوئی جولی پھیلا کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جولی بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ تھوڑا سا مضمون رہ گیا تو آپ ترجمہ ہی سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ نہیں، تو کیا کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، جو حضور کے زمانے میں منافق تھے وہی کہتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے اور نہ ان کے خدا کو پتہ ہے، اگر ان کے خدا کو پتہ ہوتا تو ہماری منافقت کا اظہار کر دیتے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ جو منافق تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم نے کیا مذاق کرنا ہے، یہ تمہارا مذاق کرنا ہی میری طرف سے سزا ہے، میری طرف سے سزا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو، منافقوں کو، جو تم میرے رسول کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک فرمائے یہی تمہاری سزا ہے، یہی تمہاری نہ ماننا اچھی بات کو، یہی۔ اب ایک والد اپنے بچے کو کہے کہ یہ کام اچھا کرو تو بچہ نہیں مانتا، تو بچہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں بڑا شیار ہوں، ابا جی غلط ہے، تو اس کا نام ماننا ہی اس کی سزا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ اس اللہ پاک بندے کو فرماتے ہو بندے باز آ جاؤ، لیکن بندے سمجھتے ہیں نہیں 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 میں بڑا سیانہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرماتے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ تمہارا مذاق کرنا ہی تمہیں لے ڈوبے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں، ڈھیل ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب فتنہ دجال آئے گا نا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور ہوائیں چلیں گی، بارشیں ہوں گی، قبروں سے بندے زندہ کر دے گا، اور اس کے کہنے سے فصلیں پک جائیں گی۔ تو جو اللہ کے سچے بندے ہوں گے انہیں وہ کہے گا دیکھو جو تم چاہتے ہو میں وہ کر رہا ہوں۔ تو ایمان والے کہیں گے یہ باتیں تو ہمارے نبی نے بتا دی ہیں، یہ تو ہمارے رسول نے بتا دیا ہے کہ دجال آئے گا اور یہ کام کرے گا، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تیری تکذیب کرتے ہیں، تو جھوٹا ہے۔ اور جو کمزور لوگ کافر ہوں گے وہ اس کی باتوں پر کو تسلیم کریں گے، وہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس لیے آج کل فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو قرآن پاک، اللہ کے رسول کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی میں رکھیں تاکہ ان فتنوں میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک فتنے بارش کی طرح آئیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو پکڑ کر نماز، قرآن پاک، نماز جمعہ، درود شریف، یہ ساری چیزوں کو پکڑے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے نا، تو حضور نے فرمایا معاذ تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا معاذ تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جنت تو پکی ہو گئی نا، جب سرکار بھی محبت فرماتے ہیں، وہ بھی محبت فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا معاذ یہ جملہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اللہم اعنا علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہم اعنا علی ذکرک، یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، وعلی شکرک، میں تیرا شکر کرتا رہوں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں، سبحان اللہ، سر جھکاؤں تو آنکھیں بھیگ جائیں، رکوع کروں تو میں شرمسار ہو جاؤں، میں قعدہ میں جاؤں تو میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں گناہ گار ہو کر پیش کروں، میں جب بھی عبادت کروں حسن ذوق سے کروں، محبت سے، خشوع و خضوع سے کروں۔ تو فرمایا ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت بھی اچھی کروں، تیرا شکر بھی کروں، تیرا ذکر بھی کرتا رہوں۔ تو یہ ان چیزوں سے فصل زرخیز رہتی ہے، ان چیزوں سے فصل زرخیز رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے رہا ہے،
اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بالخدا، ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ اس کا رسول انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کئی لوگ جس طرح ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، عتبہ شیبہ ہیں، یہ سارے لوگ ساری زندگی ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان نے ہدایت کے راستے میں گمراہی کو قبول کیا تو کیا گمراہ ہی رہے۔ اس لیے میرے دوستو دل کو سخت نہ کریں، جب قرآن آ جائے دل کو نرم کریں۔ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، میری آپ کی بات ہو تو بے شک قبول نہ کریں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے دل کو نرم کریں تاکہ وہ بات اندر داخل ہو جائے، اندر داخل ہو جائے اور اندر روشنی پیدا ہو جائے۔ جس طرح وہ واقعہ سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضور نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ اور تفسیر ابن عباس انہوں نے لکھی ہے، میرا یہ پروگرام بھی ہوا تھا 92 میں، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے فقیہ انسان تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، یہ 14-15 سال کے تھے تو ان سے مسئلے پوچھتے تھے کیونکہ حضور نے دعا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو قبول کرنا، میں کہہ رہا تھا کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات ہے قبول کریں۔ حضرت عمر فاروق گلی سے گزر رہے تھے، زمانہ خلافت تھا آپ کا، تو آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ پرنالہ لگا ہوا تھا نا چھت کے اوپر، تو انہیں چھت پہ مرغی ذبح کر رہے تھے، پرنالے سے خون جو ہے وہ گلی میں گر رہا تھا، تو وہ خون جو ہے چند قطرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر گر گئے۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ بن عباس فوراً باہر آئے، فرمایا عبداللہ یہ پرنالہ بند کرو، پرنالے کو اندر رکھو اپنے گھر کی طرف، یہ خون کے چھینٹے کسی اور پر نہ پڑ جائیں۔ اب حضرت عمر فاروق کی بات کہہ کر آگے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے وہ پرنالہ اکھاڑ کے نا تو حضرت عمر فاروق کے پیچھے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ فرمایا حضور چونکہ آپ خلیفہ ہیں میں نے آپ کی بات مانی، پرنالہ اکھیڑ دیا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے وہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حکمرانی دیکھی، نہ بادشاہت دیکھی، نہ خلافت دیکھی، نہ کوئی اپنی چیز دیکھی، جو اللہ کے رسول کی بات جو آ گئی، دل کو نرم کر لیا، رنگ فک ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا مجھے واپس لے چلو۔ واپس تشریف لائے تو اس طرح بندہ گھوڑا بنتا ہے، گھوڑا بن گئے۔ فرمایا میرے اوپر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ وہاں لگا ہو جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا، میری کیا مجال کہ میں اس پرنالے کو اکھاڑ دوں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ تو فرمایا جب یہ بات آ جائے نا تو دل کو نرم کر لیں، پھر وہ بات داخل۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے اثر نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں کساوت ہوتی ہے، دل میں سخت پن ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ بات اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہاں سے جو سنتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق دے، دل کو نرم کریں گے وہ چیز داخل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ پرنالہ وہاں لگا دیا۔ تو فرمایا بعض لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فرمایا جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے وہ نفع کا سودا نہیں کرتا، اس کی تجارت گھاٹے والی ہے اور وہ صحیح راستے پر چلنے والے نہیں۔ جو میری باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں کو مانتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، نفع والا سودا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ تک تشریف لائے، طویل حدیث پاک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت کے ساتھ زیادہ پیوند کاری نہ کیا کرو، اس طرح اصل درخت جو ہوتا ہے نا یہ بھی اس کا ذائقہ بھی کم ہو جاتا ہے اور پھل بھی کم ہوتا ہے۔ اب وہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایسا نہ کیا، لیکن پھل کم ہوا، پھل کم ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھل تو کم ہوا تو پہلے تو زیادہ ہوتا تھا، تو اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا یہ جو میں نے کہا تھا اس کا اثر جو ہے اب نہیں اگلے سال ہونا ہے، وہ تو جو لگ چکا ہے
اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو اگلے سال دگنا پھل تمہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ اسی وقت مان لی جائے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بات نہیں مانتا تو اس کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح جس نے آگ کو روشن کیا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آگ کے روشن کرنے سے اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ آگ کو روشن کرتا ہے، اس کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اچانک اللہ تعالیٰ اس آگ کی روشنی کو لے جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، وہ آگ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ایسے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس روشنی کو لے جاتے ہیں، بظاہر وہ سمجھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طرح منافق اور کافر کی مثال ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ ان کی روشنی چلی گئی ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتے ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھو نا، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لیں، چلو یار ٹیسٹ کرتے ہیں، اور حضور سامنے آئے تو آپ نے فرمایا محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اگر یہ بتا دیں تو اور کمال کی بات ہے۔ کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ابو جہل نے کہا اچھا آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ کو، ان کی فقاہت کو، ان کے جو ہے وہ چیز کو وہ لے جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ گمراہی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن، وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، امیون، وہ اندھے ہیں۔ یہ بہرا پن، اندھا پن اور گونگا پن یہ ظاہری نہیں ہے، کان ہوتے ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھتی نہیں، اور زبان ہوتی ہے بولتے نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت کو باوجود آنکھیں ہونے کے، باوجود کان ہونے کے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت۔ دیکھنا آپ نے اذان سنی آ گئے، تو کیا کینٹ میں اتنے لوگ ہیں؟ نہیں، اب بازار میں جا کر دیکھیں، سنی ہے آ نہیں سکے، دیکھا ہے آ نہیں سکے، بولا بھی ہے آ نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر مورے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں آوازیں آ رہی تھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ ساری چیزیں تمہیں آ رہی تھیں، جنہوں نے آنا تھا وہ آگے ہیں، جو آنا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا مزید آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب کیا ہوگا؟ اب ایسے اندھے بہرے گونگے بن گئے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ جب بندہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں حد سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ او کصیب من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پھر بادل برساتا ہے عذاب کے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ورعد و برق، جس میں گرج ہوتی ہے، جس میں چمک ہوتی ہے، اور وہ بارش عام بارش نہیں ہوتی، سب کو بہا کے لے لیتی ہے۔ پھر ایسی بارشیں ہوتی ہیں، قوم عود، قوم سمود، قوم نوح، اسی عذاب کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بارشیں، ایسا طوفان آیا کہ وہ نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ عذاب سے بچنے کے لیے، موت کے خوف سے وہ اپنی کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا کیا ہو جب چڑیاں چگے کھیت۔ اب وقت گزر گیا، اب وقت گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا تھا اب وہ چیز چلی گئی، ٹائم گزر گیا، اور بندہ دیکھیں نا بندے میں، اس لیے حضور نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، امیر ہونے کو غریب ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو مصروف ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اگر کچھ نہیں تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں
ان پر غور کریں، ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں نا فرمائے۔